بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اردو بے میں اپنے مضمون نمبر 8 ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس کا مطلب ہے فنی تعلیم، کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے۔ آئیے مضمون کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ علم نور ہے، یعنی روشنی ہے، اور علم کے ذریعے انسان اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ علم ہی تو ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دلائی، یعنی فضیلت دلائی۔ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو کندن بنا دیتا ہے، یعنی خالص سونا بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نازل ہونے والی وحی کا تعلق بھی علم ہی سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ترجمہ ہے آگے آیات کا: پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تمہارا رب بہت کریم ہے، یعنی بہت مہربان ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی آیات ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ جہاں اسلام میں دینی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، یہاں پہ یہ لفظ کی املا غلط ہے، اس کو درست کر لیجیے گا، زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، وہاں دنیاوی علم بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل فنی تعلیم کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو ایسا علم مہیا کرنا ہے، ایسا علم فراہم کرنا ہے جس سے وہ نہ صرف برسر روزگار شہری بن جائیں، یعنی کہ ملازمت پیشہ ہو جائیں، ان کو نوکریاں آسانی سے مل جائیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی خاص کردار ادا کریں۔ موجودہ دور یعنی موجودہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، اور اس دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت فنی مہارت اور صنعتی و پیشہ ورانہ تعلیم ہے، یعنی ایسی تعلیم جس سے آپ ملازمت حاصل کر سکیں، آپ کو مشینوں کا علم ہو، کمپیوٹر کی تعلیم، یہ ساری تعلیم جو ہے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آتی ہے، فنی تعلیم میں آتی ہے۔ جن ممالک کے عوام نے فنی مہارت حاصل کی وہ سب سے پہلے ترقی یافتہ ہوئی، وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے اور سب سے پہلے انہوں نے ترقی کی، اور جنہوں نے جتنی دیر بعد اس کی طرف توجہ دی انہوں نے اتنی ہی تاخیر سے، اتنی ہی دیر سے کامیابی حاصل کی۔ جن ممالک میں فنی ماہرین کی تعداد زیادہ ہوگی وہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف جہاں فنی ماہرین کی کمی ہوگی وہ ترقی کے لیے دوسروں کے محتاج رہیں گے، ضرورت مند رہیں گے، اور ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسے اگر آئل کو صاف کرنے کا مسئلہ ہے، پیٹرول سے مٹی کا تیل نکالنے اور دیگر اجزاء نکالنے ہیں، تو اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے، جو مشینری کا استعمال ہے، وہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ابھی نہیں ہے، وہ کارخانے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ان کو ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، روس، جاپان، ان ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں تجارتی جو ہے رقم بھی خرچ ہوتی ہے، زر مبادلہ بھی زیادہ لگتا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خام ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، وہ ماہرین نہیں ہیں، وہ ٹیکنیکل فنی تعلیم نہیں ہے جو ہمیں ان وسائل کو درست طور پر استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرے۔ تو یہ ایک ہمارا بڑا جو ہے منفی پہلو ہے ہماری اس وقت تعلیم کا۔ عام تعلیم کا تعلق زیادہ تر زبان، ادب، تاریخ اور فلسفے سے ہوتا ہے، جبکہ فنی تعلیم زیادہ تر ٹیکنالوجی اور مشینوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ مقابلے کے اس دور میں آدمی کے لیے عام تعلیم افسوسناک حد تک ناکافی ہے، کم ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ صرف ادب اور تاریخ پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی فنی مہارت بھی ہونی چاہیے، اس کو کوئی ہنر بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے فائدہ مند ہو سکے، کارآمد شہری بن سکے۔ در حقیقت اصل میں ہمارے ملک میں عمومی تعلیم یعنی عام تعلیم کے حامل کا مطلب رکھنے والے، یعنی عام تعلیم رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ تمام مختلف محکمے یا ادارے جہاں وہ کام کر سکتے ہیں حقیقتاً بھرے پڑے ہیں، لہٰذا بے روزگاری یعنی ملازمت کا نہ ہونا اس مسئلہ ہر روز بڑھ رہا ہے، جس کی بدولت بے چینی اور بے اطمینانی قدم جما رہی ہے، یعنی کہ لوگوں میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، سکون کی کیفیت نہیں ہے ملک میں، عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمومی تعلیم جو ہے وہ ہر جگہ ہے، اور سب اگر وہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے ادارے کم ہیں اور لوگ وہاں بھرے پڑے ہیں، تو مزید لوگوں کو جو ہے وہاں پر ملازمت ملنے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں، تاریخ کو دیکھیں، تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا دامن تھامے رکھا، یعنی علم و حکمت اختیار کیے رکھی، اس وقت تک عروج، بلندی ان کا مقدر، ان کا نصیب، اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی، ملازمت تھی۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹسٹ ہیں آغاز میں، جتنے بھی جراحی کے آلات ہیں، یا اور بھی جتنی ہم نے دیکھی ہیں کہ میتھ کے حوالے سے، حساب کے حوالے سے کوئی نئے نئے فارمولے ہیں، وہ زیادہ تر مسلمان سائنسدانوں کے ہیں بنائے ہوئے، مسلمان ریاضی دانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے۔
صنعت و تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ یعنی کام رہی، دنیا میں مسلم قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت اور وہ دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی وہ علوم و فنون جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ قوم ترقی کرے گی یا پستی کا شکار ہوگی، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، یعنی مسلمان اس میں مہارت رکھتے تھے۔ تو مسلمان ناقابل شکست تھے، یعنی ایسے تھے کہ ان کو ہرایا نہیں جا سکتا تھا اور طاقتور قوم تھے۔ مسلمانوں نے کم و بیش ایک دہائی تک سلطنت علم و حکمت اور تحقیق پر حکمرانی کی۔ ان صدیوں میں، ان 100 سالوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون کے ہر شعبے میں، ہر ادارے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں، یعنی کہ بہت ذہین لوگ جو ہیں وہ دنیا میں سامنے آئے۔ بغداد، کوفہ، قرطبہ، بصرہ، قاہرہ، سمرقند، بخارا کے ساتھ ساتھ کئی شہر مرجع علوم و فنون رہے، علوم کا مرکز رہے، یعنی کہ جہاں لوگ علوم حاصل کرنے آتے رہے۔ مغرب کی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ علوم حاصل کرنے آتے رہے اور اسلام کی عظمت کا ڈنکا ہر سو بجتا رہا۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر طرف اسلام کی شہرت تھی، دھوم تھی۔ مسلمان اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہمیشہ نامور اور معروف رہے، ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی مشہور رہے۔ مسلمانوں کی علم و ہنر اور ان کی تحقیق و علم کی لگن اور شوق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کی دھن ہونا، لگن ہونا کی وجہ سے مسلمانوں کے شہر دنیا کے مہذب یعنی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ لازم ہے کہ ہو علم کے دامن میں عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں رکھتے ہیں پھل بھی۔ در حقیقت پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے تقریباً 55% لوگ اسی شعبے سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ہے زیادہ دار و مدار معیشت کا وہ زراعت پہ ہے، کھیتی باڑی پر ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں زراعت میں دقیانوسی طریقے اپنائے جاتے ہیں، یعنی پرانے فرسودہ طریقے اپنائے جاتے ہیں، وہی بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جا رہا ہے، وہی عام قسم کے بیج استعمال کیے جا رہے ہیں، عام قسم کی کھاد جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، جس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے کہ اسے باہر بھی بھیجا جائے اور اچھا زرعی مبادلہ کمایا جائے۔ ماہرین کے نزدیک کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس کے پاس زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے فنی ماہرین اور فنی افرادی قوت کی کمی نہ ہو، یعنی کہ نہ صرف ماہرین جو اسپیشلسٹ ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں جو ان ماہرین کے زیر نظر کام کر سکیں، ان کے ماتحت کام کر سکے، تو ایسے لوگوں کی بھی ہمارے ہاں کمی ہے۔ وہ نئے نئے طریقوں سے آگاہ ہوں، واقف ہوں اور ان میں سائنسی انداز فکر آئے، دن ضرورات زمانہ کے مطابق جدت اور نیاپن پیدا کرتا رہے۔ قسم قسم کی کھادوں کے استعمال سے زراعت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ زراعت جو کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس پر ملک کی معیشت کھڑی ہو، جس طرح انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی کے بل پہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ زراعت پہ کھڑی ہے۔ اس کے لیے بھی فنی مہارت اور فنی تعلیم لازمی ہے۔ اگر صنعت و حرفت کی بات کی جائے تو ایک معمولی سی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے جہاز تک کو تیار کرنے کے لیے فنی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی صنعت فنی مہارت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صنعت کو ترقی دے۔ صنعتی ترقی سے مراد معیشت کی مضبوطی ہے، روزگار کی مضبوطی ہے، مالی معاملات کی مضبوطی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے فنی ماہرین کے بدولت ہی صنعت و حرفت کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے فنی تعلیم مادی خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کا دور مشینی دور ہے۔ ایک ہنرمند آدمی کی ضرورت عام تعلیم یافتہ افراد کی نسبت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہنرمند افراد کی بدولت ہی ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں اور نت نئی یعنی نئی ایجادات و تنصیبات ہوتی ہیں۔ ہنرمندی ہماری آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے بغیر ہم غیروں کے محتاج بن کے رہ جاتے ہیں، یعنی ہمیں ہر کام کے لیے جو ہے وہ دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دراصل ہمارے ملک میں غربت فنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ ہمارا ملک خام یعنی کم کچا یا ناپختہ جو ہے مادی وسائل سے مالا مال ہے، جیسے کہ آپ کو مضمون کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس را مٹیریل بہت ہے، لیکن اس کو صحیح شکل دینے کے لیے، اس میں سے ضروری اجزاء نکالنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فیکٹریاں کارخانے نہیں ہیں، اور اگر وہ بن بھی جائیں تو ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں افرادی قوت ہمارے پاس، ماہرین ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ہم ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم تکنیکی یعنی فنی علم سے لیس نہیں ہیں، آراستہ نہیں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا نصف مطالعہ
ہمارے مضمون ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم کا، یہ فنی تعلیم کے نام سے مضمون آ سکتا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ مضمون آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔